بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. صدق اللہ العظیم. طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، جن کی روبائی کے آگے ایچے ہے زور پلنگ، خود بخود گرنے کو ہے پلے ہوئے پھول کی طرح، خود بخود گرنے کو ہے پلے ہوئے پھول کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جولی میں فرنگ. میرے واجب الاحترام قابل قدر منصفین نظام اور اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور میرے دیگر ہم صبر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، موضوع کا عنوان ہے موجودہ دجالی فتنے اور ان سے بچنے کا طریقہ. سامعین محترم، عالم اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازشیں ابتدائی اسلام سے جاری ہیں. ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو سپائے استی سے مٹھانے کا خواب دیکھنے والے دجال کے حواری مختلف روپ دھار کر عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں. دور حاضر میں یہود کی سازشیں اور دجالی فتنے اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں. یہودی سائنسدان، عالمی بینکرز، ملٹی نیشنل کمپنیاں، پینٹاگون کے مالک، ورلڈ بینک، عالمی ادارے صحت کے شیطان صفت دار ڈاکٹر دجال کا راستہ ہموار کرنے اور دجالی ریاست کے قیام کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں. ان کی دجالی فتنوں کے سامنے کباب میں اڈی بن کر مسلمانوں کی ایک قلیل جماعت ان کے آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھ رہی ہے، جس کو راستہ سے ہٹانے کے لیے کبھی وہ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر کے عراق و افغانستان پر گولے برساتا ہے، جس کی پیشن گوئی پیغمبر اسلام نے 1400 سال قبل دی تھی. فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. کبھی وہ خاندانی منصوبہ بندی کا ڈھونگ رجا کر عالم اسلام کی بڑھتی ہوئی آبادی کو تشویشناک قرار دیتا ہے، امریکہ کی سلامتی کے لیے مستقبل میں خطرات پیدا کرنے کا باعث قرار دیتا ہے. اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہودی ملٹی نیشنل کمپنیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اذا غارت العیون ونزفت الانہار واصفر الریحان میں پیغمبر اسلام نے انہی دجالی فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دجالی فتنوں کا اہم حربہ غیر سرکاری تنظیم جنہیں دنیا NGOs کے نام سے جانتی ہے، یہ اہل دنیا کو انسان دوستی، ہمدردی، خیرخواہی کا تحسر دیتی ہے، لیکن پسے پردہ یہ دجالی فتنوں کو فروغ دینے کی دستگاہیں ہیں. یہی وجہ ہے کبھی وہ آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر مسلمان عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اگر عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں تو معاشرے میں ترقی نہیں آ سکتی. ان خوبصورت نعروں کے پیچھے دجال کے مذموم مقاصد پوشیدہ ہیں. مسلمان عورت مغربی تعظیم و تمدن میں ڈل کر اسلامی تعلیمات سے بیزار ہو جانے کی اولین خواہش ہے. پیغمبر اسلام نے اسی بہرہ روی کے پیشن گوئی فرمائی تھی. یہ NGOs دجالی ریاست کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کبھی بچوں کے حقوق اور ان کی آزادی کا نعرہ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں کو ہر طرح کی کتابیں، رسالے اور اخبارات پڑھنے کی آزادی ملنی چاہیے. معاملات سے متعلق تصاویر اور مضامین خریدنا چاہیں، اگر وہ شیطان کی پرستش کرنا چاہیں تو ان کی بنیادی حقوق ہیں. ماں باپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے اور انہیں کسی مذہب، کسی دین کی پابندی بنا سکتے. عجب تماشا ہے کہ اس کی تکمیل ہماری مروجہ تعلیم کر رہی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لاہے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. سامعین ذی وقار، ان دجالی فتنوں کی سرکوبی کے لیے عالم اسلام کو عملی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. ان دجالی فتنوں سے وہی شخص محفوظ رہے گا جس کے اندر صحابہ کرام جیسی ملکوتی صفات موجود ہوں. وہی ملک محفوظ رہے گا جو عالم جہاد کو بلند کر کے جہاد کو نقطۂ کمال پر لے جا کر پہنچائے.
یعنی جہاد کو علم و عملی داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرے، مال اور اولاد کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ ان تدابیر کو اختیار کیے بغیر نہ دجالی میکنزم سے بچا جا سکتا ہے، نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی عمل سے محروم رہے، جتنا ہی دجالی میکنزم کا شکار ہوگی، اس کے باعثیت مومن ختم ہونے کے اندیشے اسی قدر زیادہ ہیں، اور ترقی کا خواب دیکھنے والا اتنا ہی اپنے زندگی تاریک کرتا چلا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس قدر تذکیر خورشید دو کمر ہوتی گئی، جس قدر تذکیر خورشید دو کمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی۔ کائنات ماہ انجم دیکھنے کے شوق میں، کائنات ماہ انجم دیکھنے کے شوق میں، اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔